رب زدنی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني اللهم صل على سيدنا وآلہ وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، حق تعالی شان ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے. یہ سلاسل روحانیہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، سب کا مقصد ایک ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جائے. ساری محنتیں کوششیں اسی غرض کے لیے ہے. اور محبت عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اصل کمال کی چیز ہے. یہ ظاہری چیزیں جو خلق کی عادت ہوتی ہیں، جس کو کرامات کہا جاتا ہے، یہ مقصود نہیں ہے. اہل تحقیق کے نزدیک یہ چیزیں متبع سنت قدم کو مل جائے تو پھر قبولیت کی بشارت ہے، قبولیت کی علامت ہے. ورنہ یہ چیزیں غیروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ حقیقت نصیب فرمائے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کے غیر کی محبت نکل جائے، حق تعالی شان کی محبت آ جائے. اس محبت کے بڑے کارنامے، بڑی عظیم برکات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب ذرا بڑے ہوئے، اپنے ابا جان سیدنا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگے. ویسے نبی بننے والے تھے، نبی تھے، حسن و جمال بھی انتہا کا تھا. محبوبیت جسے پیار کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو ویسے بڑھاپے میں ملے تھے. بڑھاپے کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس لیے قریب اور پیار ہونے کے باوجود جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو، کہنا آسان ہے، بات زبان سے نکالنا آسان ہے، کام اتنا مشکل ہے جس کی کوئی حد نہیں. اتنی محبت، بڑھاپے کی اولاد، اور بیٹا بھی وہ جو اللہ کا نبی ہے، نبی بننے والا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کے بارے میں خواب آیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو خواب میں دیکھا کہ میں ان کو ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. پیغمبر کو جو خواب آتا ہے اس میں نفسانیت، شیطانیت کا دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے بعد اتنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. ان سے پوچھا، بیٹے سے پوچھا، انی اذبحک، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. وہ بھی باصلاحیت تھے، اللہ کے نبی بننے والے تھے. کہا، یا ابا جان، جو آپ کو اللہ کو حکم ہے کر گزرے، مجھے آپ صابرین میں سے پائے، صبر کرو. کیسے ذبح کیا؟ چھری چلائی، چھری نے کام نہ کیا. جتنی چیزیں ہیں اللہ کی محتاج ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. چھری چلائی، زور لگایا، چھری نے کام نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے
ایک نبی میں عام 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے. طاقت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت، اور زور سے چھری پھیر رہے ہیں، چھری کام نہیں کر رہی. چھری کو تیز کیا، بار بار تیز کیا، چھری نے کام نہیں کیا. آخر چھری کے لوگ کا حصہ رکھ کر اوپر اپنے زور سے دباؤ دیا، لیکن اللہ کے حکم سے کوئی شے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ جائے. اس سے بھی ابراہیم اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے. ابراہیم بھی کامیاب ہوئے، اسماعیل بھی کامیاب ہوئے. یہ کام محبت اور عشق الہی نے کرایا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اصل سچی محبت، سچا عشق، کامل عشق ہے. بیٹے کو ذبح کرنے، اور بیٹا بھی خوشی سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. قرآن میں ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں دمبا بھیجا کہ اس کو ذبح کر دو، بس قربانی ہو جائے گی. یہ ساری دنیا میں جو قربانیاں آج ہو رہی ہیں، یہ ابراہیمی سنت ہے. اس کو سنت ابراہیم کہا گیا. ما ضاحی، حضور سے پوچھا تھا صحابہ نے، یا رسول اللہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا عمل کیا. ہمارے لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. جنہوں نے قربانیاں دیا، سب کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا. پھر ایک وقت آیا، حکم ہوا، اور اس سے پہلے کی بات، اس سے پہلے کا قصہ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی. حق کا جھنڈا بلند کیا، توحید کی دعوت دی. نمرود اس وقت کا کافر بادشاہ تھا، اس نے سختیاں کی. ابراہیم علیہ السلام پیغمبرانہ شان رکھتے تھے. پیغمبر حق بات کہہ کر کبھی جھکے نہیں. بگڑے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نرمی میں نہیں اختیار کرتے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو بت پرستی سے روکا، حق تعالی شان کی بات کی دعوت دی، اور بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، لیکن کبھی اس موقع میں لچک پیدا نہیں ہوئی. قوم نے مذاق بھی اڑایا، قوم نے پتھر بھی مارے، ہنس کو زخمی بھی کرتے رہے، لیکن کبھی اس میں جھکنے کی بات ہو، لچک کی بات ہو، ایسا نہیں. پیغمبر جرت میں، شجاعت میں بھی پورے عالم کے بہادر زیادہ بہادر ہوتے ہیں. نمرود نے، اس وقت کافر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کیا. آگ میں جلا دیا جائے. آگ جلانے کے لیے حکم دیا. بہت زیادہ بڑی مقدار میں آگ تیار ہوئی. اتنی آگ تیار ہوئی کہ اوپر میلوں تک اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، اتنی اس کی تپش تھی. گرمی نہیں آ سکی. قریب جانا بھی مشکل تھا کسی کو.
اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کے کپڑے اتار کر ایک بڑے گوبھی میں رکھ کر بہت دور سے اس آگ میں پھینک کر جان بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے، خاموشی اختیار کر لیتے، رجوع کر لیتے، لیکن انبیاء کی شان ایمان جو ہے ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ان کا علم سمندروں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین محکم ہوتا ہے۔ یقین محکم جو ہے وہ کامیابیوں کا نتیجہ ہے، کامیابیوں کا باعث ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کر سکتے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر، مضبوط یقین اللہ کی ذات پر، محبت صحیح اللہ کی ذات پاک سے، یہ پورے عالم کو جہان کو فتح کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے جہاں جہاں بھی ایسا ہوا ہے امتحان انبیاء کامیاب ہوئے، کافر قوتیں موت کے گھاٹ میں تباہی بربادی حضرت سے شعر کو یوں پڑھتے تھے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر یقین تھا کہ آگ میں جاتے ہی کوئلہ ہو جائے گا، لیکن کوئی لچک نہیں پیدا کرتا۔ یہ آگ میں جلنے کے لیے، کوئلہ بننے کے لیے کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ یہ وہی محبت عشق الہی، اللہ کی محبت، اللہ سے عشق کا تعلق۔ یہ جھوٹے جھوٹے دعوے نعرے یہ کچھ ہے نہیں، قربانی کا پتہ چلتا ہے کہ عشق ہے کہ نہیں۔ میں عاشق، میں عاشق، میں عاشق، جو عاشق ہوتے ہیں وہ بولا کرتے کہ میں عاشق۔ ایک شعر بہت پرانا یاد تھا مجھے، اللہ کا یاد آ جائے، جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ عشق والے عشق کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں، اس لیے مدعی نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال بڑی دور سے ڈال دیا گیا، ایک گوبھی کے ذریعے بڑی دور سے برہنہ کر کے پھینکا گیا۔ اتنی آگ تھی کہ جاتے ہی کوئلہ ہو جانا تھا۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کیا گیا، دنیا میں سب سے پہلے حق کی خاطر ان کو ننگا کیا گیا، اور اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اول من یقصا ابراہیم، کہ عمل سب ننگے اٹھیں گے، سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا سید ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کہ اللہ نے راستے میں سب سے زیادہ بڑھانے کی، سب سے پہلے بڑھانا کیے گئے، پہلی شخصیت۔ وہ بھی شعر ہے، اللہ کرے بھی یاد آ جائے، ابراہیم علیہ السلام کا جو چخا میں جانا ہے، جلنے کے لیے پیشکش ہے، اس کا باعث عشق الہی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشا لبے بام آج تک۔ آتا ہے شعر آتا ہے، لیکن ایسا ایسا پڑھ رہا ہوں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا بر لبے بام آج تک۔
وہ شعر بھی جو سود و ضیاء کی فکر کرے وہ عشق نہیں مزدوری. ذریعہ صاحب ایک شعر کو یاد دہانی کرا لے، پہلے اس کو اچھی طرح سنو. بے خطر خون پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام آج تک. عقل چھت پر بیٹھی آج تک تماشا ہی دیکھ رہی ہے، اور عشق ابراہیمی وہ جلدی سے آگ بلتا ہے. شعر یاد دلانے میں نظریہ ہے جو سود و ضیاء کی فکر کرے نفع حاصل ہو جائے گا، فلاں کام برائی سے بچ جائے گا. جو سود و ضیاء کی فکر کرے وہ عشق نہیں مزدوری ہے. جو سود و ضیاء کی فکر کرے وہ عشق نہیں مزدوری. عشق یہی ہے مفادات کو قربان کر کے، مال جان کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں فنا ہو جائے. ازبین بھی اس پہ شعر پڑھا کرتے تھے، مجھے بھی یاد ہے، آپ لوگوں کی برکت سے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. میں نے جو قربانی دی ہے، جان قربان کی ہے، یہ اللہ نے جان مجھے دی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہزار جانیں قربان کر کے بھی حق ادا نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، پھینکے گئے، اس محبت و عشق کا جواب اللہ کی طرف سے جو ہوا، وہی جو آگ جلا دینے والی ہے، ایک لمحہ میں کوئلہ بنا دینے والی تھی، اسی آگ کو اے سی کی ہوا کی طرح ٹھنڈا کر دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جائے. کوئی ٹھنڈی ایسی نہیں جو برف پریشانی کرے. سلامتی والی ٹھنڈک. ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتہ اس جگہ میں رہے، اس آگ میں ایک ہفتہ رہے. بعد میں کسی نے پوچھا ایک موقع پر زندگی میں سب سے اچھے دن کون سے گزرے ہیں؟ فرمایا وہ ہفتہ جگہ نمرود میں گزرا ہے، سب سے اچھے دن تھے. محبت کا جواب اللہ میاں محبت سے دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب پابندی اور صحبت شیخ، یہ دو چیزیں اللہ کی محبت کو پیدا کرتی ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کا اہتمام 11 بار اللہ شریف پڑھتے ہیں.